ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ النحل آیت نمبر 118۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ واو کا مطلب اور، علی کا مطلب پر، الذین ان لوگوں، ہادو جو یہودی ہوئے، حرمنا ہم نے حرام کر دیا، ما اس چیز کو، قصصنا جو ہم نے بیان کیا، علیک آپ پر، من سے قبل پہلے۔ واو کا مطلب اور، ما نہیں، ظلمنا ہم نے ظلم کیا، ہم ان پر، ولیکن اور لیکن، کانوا تھے وہ، انفسہم اپنے آپ پر، یظلمون ظلم کرنے والے۔ ثم پھر، ان بے شک، ربک تیرا رب، للذین لام کا مطلب کے لیے، الذین ان لوگوں، عاملوا جنہوں نے عمل کیے، السوء برے، بجہالت با کا مطلب ساتھ، جہالت یا با کا مطلب بوجہ جہالت جہالت۔ ثم پھر، تابوا انہوں نے توبہ کی، من سے، بعد ذالک اس، واصلحوا اور انہوں نے اصلاح کی، ان بے شک، ربک تیرا رب، من سے، بعد ہا اس گناہ کے، لغفور البتہ معاف کرنے والا ہے، رحیم رحم کرنے والا ہے۔ وعلی الذین ہادوا حرمنا ما قصصنا علیک، اور یہودیوں پر ہم نے وہ چیزیں حرام کی جو ہم نے آپ کو بیان کر دیں، من قبل اس سے پہلے، وما ظلمناہم اور ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا، ولیکن کانوا انفسہم یظلمون لیکن وہ خود ہی اپنے پر ظلم کرنے والے تھے۔ ثم ان ربک للذین عملوا السوء پھر بے شک تیرا رب ان کے لیے جنہوں نے برے اعمال کیے، بجہالہ جہالت کی وجہ سے، ثم تابوا من بعد ذلک واصلحوا پھر انہوں نے توبہ کی اس کے بعد اور اپنی اصلاح کی، ان ربک من بعدها لغفور الرحیم بے شک تیرا رب اس کے بعد بہت معاف کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے امت مسلمہ پر جن چیزوں کو حرام کیا تھا ان کا ذکر فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے اس امت پر جو چیزیں حرام کی ہیں وہ سب کی سب چیزیں کسی نہ کسی اعتبار سے نقصان دہ ہیں۔ البتہ یہود پر اللہ تعالیٰ نے کچھ ایسی چیزیں حرام کی کہ جو نقصان دہ نہیں تھیں، لیکن صرف ان کی سرکشی کو توڑنے کے لیے، ان کی سرکشی بغاوت کو کچلنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے بہت ساری حلال چیزیں بھی ان پر حرام کر دیں۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ کا اس کی یہ سنت ہے، اس کا یہ طریقہ ہے کہ وہ فائدہ مند چیز کسی سے دور نہیں کرتا، الا یہ کہ وہ کسی کو سزا دینا چاہے۔ تو ہمارے اوپر جو چیزیں حرام کی ان کو مجبوری کی حالت میں اجازت بھی دی کھانے کی۔ آگے اب یہود کا ذکر ہے کہ یہودیوں پر ہم نے جو چیزیں آپ پر بیان کر دی وہ حرام کی تھی، یعنی یہ چیزیں پیچھے گزر چکی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ چیزیں ان پر حرام کر دی تھی۔ وما ظلمناہم اور ان پر یہ چیزیں حرام کر کے ہم نے ظلم نہیں کیا، انہوں نے خود اپنے پر ظلم کیا، یعنی یہ جتنی چیزیں حرام ان پر ہوئیں اس کا سبب خود ان کے اپنے نفس ہے، گناہوں کی وجہ سے ان پر یہ سب کی سب چیزیں حرام کی گئی۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ بعض دفعہ انسان اپنے گناہوں کی وجہ سے کسی نہ کسی سختی میں گھیرا جاتا ہے۔ اکثر انسان پر جو دائرے تنگ ہو جاتے ہیں، معاملات اس کے سکڑتے نظر آتے ہیں، اس کے پیچھے اس کی غلطیاں ہوتی ہیں۔
گناہ ہوتے ہیں۔ ثم ان ربک للذین عملوا السوء بجہالہ، پھر تیرا رب ان لوگوں کے لیے جنہوں نے جہالت کی وجہ سے برائی والے کام کیے۔ جہالت سے مراد یہاں پر لا علمی نہیں ہے صرف، کیونکہ اللہ تعالیٰ صرف لا علمی سے گناہ کرنے والے کو معاف نہیں کرتا، بلکہ یہاں پر جہالت سے مراد ہے اجڑ پن، اکھڑ پن، یہ بھی اس میں شامل ہے۔ کیونکہ ایک بندہ بعض دفعہ اس کو پتہ ہوتا ہے یہ چیز گناہ ہے، اللہ تعالیٰ نے اس سے منع کیا ہے، پھر بھی وہ کرتا ہے، کیونکہ اس کے اوپر اس وقت خواہش، شہوت اور یہ سب چیزیں غالب ہوتی ہیں جو اس سے گناہ کروا کے چھوڑتی ہیں۔ تو جہالت سے مراد صرف لا علمی نہیں ہے، لا علمی کی وجہ سے جو گناہ ہو جائے اللہ تعالیٰ اسے معاف تو کرتا ہی ہے، لیکن علم ہونے کے باوجود انسان پر جو بعض دفعہ اس کے خیالات اور شیطان غالب آتا ہے اور اس سے گناہ کرواتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے بھی معاف کرتا ہے، اس کو بھی معاف کر دیتا ہے۔ اس آیت مبارکہ سے ابن کثیر رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ بعض سلف نے کہا ہے کہ ہر وہ بندہ جو اللہ کی نافرمانی کرتا ہے وہ جاہل ہے۔ بشر الحافی معروف ایک صوفی مزاج آدمی گزرے ہیں، وہ یہ کہتے تھے کہ لو عرف الناس ربہ لما عصوا، اگر لوگ اپنے رب کو پہچان جائیں تو کبھی اپنے رب کی نافرمانی نہ کریں۔ لوگوں نے اپنے رب کو پہچانا ہی نہیں ہے۔ تو یہاں پر بھی ابن کثیر نے جو قول نقل کیا کہ ہر اللہ کی نافرمانی کرنے والا جاہل ہے۔ کیوں؟ اس کو پتہ ہی نہیں کہ اس کا رب کتنا بڑا ہے، اس کو پتہ ہی نہیں کہ اس کے رب کا، اس کی طاقت کتنی ہے، اس کے اختیارات کتنے ہیں۔ اگر کسی انسان کو یہ چیز کا علم ہو جائے تو انسان گناہ کے قریب بھی نہ آئے۔ دیکھو انسان کو پولیس والے کا پتہ ہے نا، اس کے بارے میں علم ہے، چھوٹی سی اس کی سزا ہوگی، انسان اس کے ہوتے ہوئے کوئی ایسا کام نہیں کرتا جس سے وہ پکڑ سکے، کیونکہ اس کو ایک چھوٹے سے پولیس والے کا پتہ ہے، اور اتنے بڑے اللہ کا انسان کو نہیں پتہ، اس لیے وہ دن رات دیکھتا بھی ہے، اس کے سامنے انسان سب کچھ کیا جاتا ہے۔ بھائیو، قرآن کے کچھ مقامات ہیں جو ٹھہر کر سوچنے والے ہیں، جن پر سوچ و بچار کی ضرورت ہے۔ کتنی جرأت کے ساتھ دیکھو، آپ موبائل آپ نے کھولا ہو، کوئی غلط چیز پر آپ لگے ہوں، اچانک آپ کو کوئی بندہ دیکھ لے یا کوئی آ رہا ہو آپ کی طرف، آپ جلدی سے اس کو بند کر دیتے ہیں۔ اللہ کے ڈر کی وجہ سے تو ہم نے بند نہ کیا۔ انسان کسی غلط جگہ پہ جاتا ہے، اس کو کوئی بندہ دیکھ لے علاقے کا، وہ کہتا ہے یار میں نے آپ کو فلاں جگہ پہ دیکھا تھا، وہ جگہ مناسب نہیں تھی، انسان اس پہ بڑا شرمندہ ہوتا ہے، 100 عذر پیش کرتا ہے۔ لیکن اگر اس کو رب العالمین کا احساس دل کے اندر ہو تو انسان کبھی ایسے نہ کرے۔ تو یہ اسی لیے ہر اللہ کی نافرمانی کرنے والا جاہل ہے۔ ثم تابوا من بعد ذلك واصلحوا، پھر توبہ کی 2 شرطیں، گناہ کرنے کے بعد ایک تو توبہ کرے، واصلحوا، اور اس کے بعد اپنی حالت کو بہتر کرے، گناہ کی طرف دوبارہ پھر نہ جائے، اپنے آپ کو درست کرے۔ ہاں اگر وہ ایسا کرے گا، ان ربک من بعدها لغفور الرحیم، بے شک تیرا رب اس کے بعد معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ان آیات کو سمجھنے کی، ان کے تقاضوں کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔